السلام علیکم دوستوں بس آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ ایک دفعہ دوشی پڑھ لیں کہ دوشی کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کی آیات کا آپ تک پہنچانے کا. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس سلسلے سے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی جو بھی آیات ہے اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے. دین اور دنیا الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی ہیں. دین میں ہی دنیا ہے. اگر ہم اپنے ہر عمل کو قرآن شریف کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق چلائیں گے تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ملے گا. آخرت میں نہیں، دنیا میں بہت فائدہ ملے گا. اس لیے پچھلی آیات میں میں نے بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پچھلے آیات پڑھی تھی، آیات نمبر 147، تو جو میں نے بتایا تھا. تو اسی طرح جو آیات آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے جس کا تعلق ہماری دنیا کے معاملات سے ہے. فرض کریں دوستو، ہم نے یہ حدیث تو سنی ہے کہ جب بندہ کوئی برائی دیکھتا ہے تو اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے. اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اسے دل میں برا جائے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین ذریعہ ہے. لیکن آج کل یہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان کیا کہتے ہیں، ہم لوگ جو آخری والا ورڈ ہے کہ دل میں برا جاننا، اس پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. سارے نہیں، کچھ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ میجورٹی یہی کرتی ہے. ٹھیک ہے یار، برا ہے، دیکھا ہے میں نے کہیں ظلم ہو رہا ہے، دیکھا یار ٹھیک ہے، میرا کام تو چل رہا ہے نا یار، میرا تو رزق چل رہا ہے، میرے گھر کا سرکل چل رہا ہے، میری فیملی ٹھیک ہے، میں سب کچھ ٹھیک ہوں، مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک برا کیا اس نے، یہ مانتا ہوں میں، بس یہ برا کیا ہے. اگر اس نے دیکھا بھی ہے تو وہ کہتا ہے بس یہ حدیث وہ بیان کر دیتا ہے اور ساتھ میں ایسے کہتا ہے. ایسا نہیں. اس کی ایک مثال ہے. فرض کریں آپ کہیں جاتے ہیں بازار میں، آپ کے بھائی، بیٹا یا باپ کو کوئی بندہ بازار میں مار رہا ہو. دو بندے بازار میں مار رہے ہوں اور آپ نے دیکھا اسے، اور آپ کے بھائی نے بھی دیکھا کہ بھئی آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے مار پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کچھ نہیں. اور میرا بھائی دیکھ رہا ہے اور میری مدد نہیں کر رہا، اور دوسرے لوگوں کو بھی پتہ ہے. جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کا بھائی گھر آتا ہے، باپ بیٹا جس کو مار پڑ رہی تھی وہ گھر آتا ہے تو آپ سے پوچھتا آپ نے دیکھا اور آپ نے کیوں مدد نہیں کی. تو اگر آپ اسے کہیں یار میں نے مدد کی ہے، میں دل میں برا جانا ہے، تو آپ سوچیں اس کا رسپانس کیا ہوگا. وہ تو بھائی ہے، اس کا رسپانس کیا، جو دیکھنے والے ان کا رسپانس بہت برا ہوگا کہ اس نے بھائی کی مدد نہیں کی. اسی طرح بازار میں آپ کی بہن، بیٹی، ماں کو کچھ چھیڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور وہ آپ کو آ کے بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح میرے خلاف، اس طرح کسی بندے نے فلاں میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے چھیڑا ہے، تنگ کیا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا ایسے کیا ہے، کس نے کیا، اس نے کیا. اچھا سن کے کہتے ہیں اچھا بیٹا میں نے اسے دل میں برا جانا ہے کہ اس نے غلط کیا. تو سوچیں اس بیٹی، بہن کے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ابھریں گے. ہاں اگر آپ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بات کہیں میں دل میں برا جانا، تو وہ سمجھ میں آتی ہے، اگلا بندہ بھی رسپانس دیتا ہے، ہاں نہیں اس نے برائی کو برا کہا ہے. اپنے دین کے معاملے میں صرف یہ باتیں امپلیمنٹ کر لیں، جو چیز آسانی والی ہے اس کو زیادہ پک کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غلط مل کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو غلط مل کر کے اس پہ یقین کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آج کل فرض کریں کوئی پرائیویٹ جاب میں کوئی لڑکا جاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا شریف ہے، ایمانداری سے جاب کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے. ایک دوسرا لڑکا ہے جو چرب زبان ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں یار، آج کے دور میں ایسے ہی کہتے ہیں نا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے میں بہت تیز ہو، یہ بندہ بہت ذہین ہے یار، بہت تیز بندہ ہے یار، اسے کہتے ہیں. اور وہ کوئی ایسا کام کرے، وہ اپنے کام کا الزام اس بندے پہ لگا دے جو اس کے ساتھ جاب کرتا ہے، ایماندار ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ اسی پہ انٹرسٹ بلیو کریں گے، ہاں یہ اس نے صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے.
یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، چرب زبان ہے. تو اللہ نبی تعالیٰ نے اس بندے کو بھی منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ایمان سے خارج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس بندے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آئے دیکھتے ہیں اس آیات میں تعالیٰ کیا فرماتا ہے. قرآن شریف کی سورت نمبر 4 سورۃ نساء آیات نمبر 148. اس کا مفہوم ہے برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے. تفسیر ہے یعنی اگر کسی شخص میں کوئی دینی یا دنیاوی عیب پایا جاتا ہے تو اسے سرعام ذلیل کرنا جائز نہیں، اور نہ ہر شخص کو بتانا جائز ہے، کیونکہ یہ غیبت ہے اور غیبت قطعی حرام ہے. البتہ جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو یا اس کا مداوع ہو سکتا ہو. اسی طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے. حدیث کے راوی پر ذرا بھی اسی زمن میں آتی ہے کیونکہ ضعیف روایت بیان کرنا امت پر ظلم ہے. کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہ دیتا ہو تو اس کو تان ملامت کرنا بھی جائز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے. اسی طرح جو زیادتی میں پہل کرے اسے جواب دینا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سب گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. اس آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ ظالم کے حق میں بد دعا کرنا جائز ہے. کوئی شخص زبردستی اس کے منہ سے برا کلمہ نکلوائے تو وہ بھی اس کے تحت جائز ہے. ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتی کی شکایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ دیا. اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم کرتا. ہمسائے نے دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی. جزاک اللہ.